اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری, امام مسلم. تو آڑے بابے نو کون جاندا جے؟ میں بڑی وڈی چبڑ میں کہنوں میں کتاباں تے میں کہ کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں نے؟ ہم تو صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو سن, اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی, اعلان خدا کا تھا, تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی, اعلان خدا کا تھا. خدا تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈائریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی؟ ہاں, وہ غلام احمد قادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو, اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ آخری درجے میں. اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے, میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے, تو پھر تو ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے, اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی, لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا, اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم, سوائے ایک چیز کے, وہ آگے آ جائے گی. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں, فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی, فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں, تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا, ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد, میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے, اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا, ان کا اللہ ہی نے بھیجا ہے, اسی کے حکم سے آیا. فرمایا وہ کہے گا تو کھاؤں گا. تو غیب سے آوازیں آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد, صحیح بخاری میں آیا ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں.
تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دیں، تو کئی جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے دیکھا یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو، اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج تک سنیا جے کہ ایڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے، آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید۔ یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے دیکھا یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم، یہ رانگ نمبر ہے۔ آیا نا یاد؟ یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی الاسلام کا ماننے والا ہوں، نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں، بالکل فارغ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تو ہم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے۔ آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آپ اللہ کو رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا، بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے، جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے۔ بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی۔ کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی، ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، کہانی دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں؟ جی میں نے دل چیر لیا تھا، اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ نزول مسیح ہو یا امام مہدی ہو یا دجال کا آنا۔ میری مثال تو کچھ اور ہی دماغ میں آ گئی تھی، چونکہ آپ نے مجلس کے آغاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے ہی آ گیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا احمد بریلوی صاحب کو، شریف تھانوی صاحب کو ماننا ضروری ہے؟ چوتھے مثال میں شامل ہے۔ ہاں تو یہ پہلے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا۔ ہاں جی ضروری ہے، ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیکہ ہے۔
ہاں اللہ کے رسول حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے، لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے، اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا۔ پچھلے دنوں میرا کلپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانہ کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ اینج گولاں دے گول آندے نے اینج کر کے لنگ جاندے نے، وہ تو نہیں لنگدے اینج کر کے لنگ جاندے نے۔ وہ میں خدا دا نا جے کوئی گورا کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا، 4-5 کبوتروں نے بوجھے پائے ہونے نے، انہیں اینج کر کے چھوڑ رہے نے، انہوں نے کہنے آج تہاڈا اسلام پہ آج لے جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ابھی تک آپ کے اسلام کی بدنامی ہو چکی ہوتی۔ اور وہ میرے بھائی جہاز نہیں گزرتا، اور پھر جلی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، وہ جہاز جل جاتا ہے، وہ نو فلائی زون ہے، وہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں سے جہاز نہیں گزر سکتا۔ یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا۔ میں نے بتایا گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے لگی ہوئی دیکھی ہیں، بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاخ ہیں، گستاخ تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تسی کہندے ہو چڑی نہیں چڑھ سکتی، گستاخ چڑھ دے دے ہوتے ان لاؤ انہاں نو۔ تواڈے درباراں دے متولیین نو تے نہیں، یا تواڈے وزیر اوقاف نو تے نہیں بلاندے سعودی عرب والے کہ آئیں جی آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر اوقاف ہیں، یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے، جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چونکہ آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادریں چڑھانے کی، اس پہ آپ غلاف کعبہ دے سارے چندے جوڑ کے بھی نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابیاں نو نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم، تواڈے بابیاں نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو آڈے بابے تو کسی کھنگڑ نہیں دینا۔ ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ کہانیاں سنیں ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی۔ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا۔ بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی۔ جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے۔ جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا، کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ 99 قتل تھے تسی بھی کیتے ہیں۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل کرتے ہیں۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔ وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں، میں بابا نہیں، بہت سارے ہیں۔ تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، وہ شیطان دے آپ بچیاں تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے۔ ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ بابے کو نہیں مانتے جی، بابے جی بابے تو اڈے او جی خاص حالت میں تھے مرید سے، دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے جی، دیکھو نہیں بائی پڑھایا نا۔ اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا، چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی۔ ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو، اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، پھر آپ اس کو مرید کریں گے۔ تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا۔ آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے۔ تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون۔ دیکھو نا پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان کا جو بابا ہے، ابا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کا منکر کون تھا؟ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جڑا شیطان جڑا اج تک ساڈے بابے دا منکر ہے، وہ کون ہے؟ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ،
اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا, تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں, دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں, آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری, امام مسلم. تو آڑے بابے ان کون جانتا جے؟ میں بڑی وڈی چبڑ میں کہنوں میں کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں نے؟ ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعویٰ امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. وہ بایزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی, آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ. کمال علی گل, کتاباں بھی بابیاں لکھیاں, تیرے پیو نے کوئی لکھی گل کر, جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں. تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے, اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی, اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا, انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ اتنے کم پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذکر نہ لائق بلکہ ذکر نہ لائق آیا سی. او نہ ریا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے. اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے. ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا, واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی یہ, تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. کمینے والی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. جی بابے کو نہیں مانتے, جی بابے اے جی بابے تو سامو انہوں منو, آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں, بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. تو میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں, ہم بابوں والے ہیں, بالکل ہمارا تعلق ہے. کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم, تو غدار ہے. کیا کہنے سمجھ آ رہی نا جی؟ گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں. اب 2 ہو یا 100 ہو, وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے, تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا, بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے, تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, ان کے لیے میں سترا بن گیا.
اب یہ نکل گئے, اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا, تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے. تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے. حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے, لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے. ہاں دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوران طواف تو گزر سکتے ہیں, لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے. اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے, اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے, ایسا نہیں. میں نے باپا جانی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مدنی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتا رہے ہیں. کہا جائے یار یہ ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی حرکت کرنے کی, خام خواہ انہوں نے اپنے لیے بھی ایک مذاق بنایا ہے. باقی فقہ حنفی میں تو وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہیں. ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار فقہ حنفی والوں کی نماز تو 2 سے 2.5 منٹ کی ہوتی ہے, پاکستانی تو 40 منٹ دودھ پتی پینے میں لگا دیتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے؟ صلاۃ و تسبیح تو نہیں انہیں نہیں تھی نا. حنفیوں کی نماز 2 نہیں تو 2.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, وہ تو 4 فرض جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. کتنی دیر ہے, آپ نے کیا کر لینا ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں. وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے کی بجائے آپ سترے رکھیں مسجد کے اندر. سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. 1 ہاتھ سترا ہونا چاہیے, یعنی 1 ہاتھ کی شری 1.5 فٹ اور کم از کم انگلی جتنا موٹا. اب تو کئی مساجد میں انہوں نے لکڑی کے بنا کے رکھ دیے ہوئے, وہ سامنے رکھیں اور آپ گزر سکتے ہیں. اور نمازی بھی ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو. اور جو سلام کے فوراً بعد جن لوگوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لیں. یا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کی مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی صف اور امام کے درمیان تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے تھرو آؤٹ. صرف امام کھڑا ہوا ہے, امام کے پیچھے نمازی اور پھر پہلی صف ہے. جو دائیں بائیں جگہ ہے نا اس کے آگے انہوں نے اس طرح کا سترا بنا دیا ہوا ہے. تو اگر چوتھی صف میں کسی بندے نے جلدی نکلنا ہے نا تو وہ بجائے پیچھے جانے کے وہ 4 صفوں میں سے ہوتا ہوا آگے آتا ہے, اس سترے کو پھلانتا ہے اور دائیں یا بائیں مسجد کی ایکسٹریم سے باہر نکل جاتا ہے. وہ یوں راستہ بنایا ہوا ہے, اس طرح کرتے ہیں. تو انہوں کرایہ بھی دیں گے تو نال راستہ بھی دساں گے لوٹا. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے نبی اسلام نے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی سامنے والی دیوار میں تھوک لگی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے, یوں تھوکا نہ کرو. اگر تھوک آ جائے تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے مسل دو یا دامن میں مسل دو. یہ پاؤں کے نیچے اس صورت میں جب آپ جوتیوں سمیت کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, جس طرح آپ جنازہ گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں. قالین والی مسجد ہی تھوک نہیں سٹنے, ہاں اس کے لیے تو یہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں اور تھوک صاف کر لیں, یا کوئی رومال وغیرہ یا ٹیشو رکھ لیں اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیں. اس اعتبار سے جو ہے نا وہ, اور ابو داؤد میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ایسے شخص کو امامت سے دور کر دیا تھا جس نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. تو خانہ کعبہ کی طرف پیشاب کرنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے رخ کر کے, اور تھوکنا بھی منع ہے. لیکن پاؤں کرنے کے بارے میں کوئی ایسی نہیں ہے. بعض اوقات پاؤں کرنا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اب جن لوگوں کو ایشو ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھیں گے, تو اب چہرہ تو قبلہ رخ انہوں نے کرنا ہے, اس کے لیے پھر ان کی ٹانگیں یوں قبلہ رخ کی جائیں گی, سر تھوڑا سا اٹھا کے رکھا جائے گا, پھر وہ یوں نماز پڑھیں گے. تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگ جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئے 2002 کے اندر, 6-7 دوست ہی گئے تھے بیچلرز کو, اس وقت وہ جانے دیتے تھے. تو وہاں آپ ایک عجیب عادت دیکھیں گے, جیسے عربی اسلام پھیرتے ہیں نا, وہ سیدھا کعبے کی طرف ٹانگے کر کے لیٹ جاتے ہیں. اچھا وہ ٹانگے بھی قبلہ رخ کر کے لیٹتے ہیں, چلو لیٹنے کو سجے کھبے لیٹو, ٹھیک ہے. وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سامنے ہی جگہ ہوتی ہے نا. اب میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا ہوں تو دائیں بائیں تو نہیں, میں تو سب میں بیٹھا ہوا ہوں نا, تو میرے سامنے ہی وہ 4 فٹ کی جگہ ہے نا, تو ادھر ہی میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکتا ہوں. وہ یعنی حالات و واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹانگ ادھر ہی سیدھی ہو سکتی ہے, دائیں بائیں تو کوئی نہیں کرنے دے گا. ادھر بھی نمازی, ادھر بھی نمازی, اگلی صف میں بھی نمازی, ٹھیک ہے. تو وہ اسلام پھیرتے ہی نا ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں. تو وہاں مجھے یاد, ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا, کہتا ہے یار اسی پاکستان ہی لتا کرتے اتنے بہ کے سیدھی کر لیتے ہیں. تو عربیوں میں یہ عادت ہے
ٹانگیں سیدھی کرنے والی نا.